نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب۔ پارہ 29 سورہ مدثر رکوع 1 آیت نمبر 31۔ جہنم پر 19 فرشتوں کے تقرری کا تذکرہ تھا، اور یہ فرشتوں کی تقرری اور دوزخ کی نگرانی، یہ انسان نہیں فرشتے ہیں۔ فرمایا کہ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا اصحاب النار الا ملائکہ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ فرشتوں کو بنایا ہے، جن میں ایک فرشتے کی قوت اور طاقت تمام انس و جن کے طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ ہاکذا لہم مثل قوت الثقلین والی روایت کے مطابق۔ اور پھر فرمایا کہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے جو ان فرشتوں کی تعداد ذکر کی ہے، یہ تعداد اسی لیے ذکر کی ہے اور یہ تعداد اسی لیے رکھی ہے کہ کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، اور اسی لیے کہ اس پر نتائج مرتب ہو۔ نتائج کے ترتب میں ایک اہل کتاب اور ایک اہل ایمان، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یہود نصارہ سننے کے ساتھ یقین کر لے، اور ویزداد الذین آمنوا، اور اسی لیے کہ ایمان والوں کا ایمان اور بھی بڑھ جائے۔ اور پھر ایک اور بات کہ ولا یرتاب الذین، اہل کتاب اور مومنین شک بھی نہ کرے۔ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے، شک کے مریض ہے اور کافرین ہے، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس عجیب مضمون یا عجیب مثال سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے، اللہ نے کیا ارادہ مقصود فرمایا ہے۔ اب لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی یقین کے دو توجیہ ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں یہ عدد لکھا ہے 19، تو یہ فوراً مان لیں گے۔ اور اگر اب ان کی کتابوں میں یہ عدد نہیں ہے، ممکن ہے کتابوں کو ضائع کیا ہو، تحریف کیا ہو، تو پھر دوسری توجیہ یہ ہے کہ فرشتوں کی عدد ان کی کتابوں میں نہ ہو، لیکن فرشتوں کی قوت اور طاقت کے قائل ہو۔
اور بہت سارے امور توفیقیہ ان کے کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ تو ظاہر ہے اب ان کے پاس کوئی انکار کا مبنا باقی نہیں رہا، لہذا یقین سے مراد عدم انکار ہے، عدم استہزاء ہے۔ لہذا پہلی توجیہ ہمارے نظر میں اوفق بھی ہے، اظہر بھی ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھی، جیسا کہ بعض روایات اس کی تائید کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی زیادتی کی بھی دو توجیہ ہے۔ پہلے توجیہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے استیقان کو دیکھ کر مومنین کا ایمان بے اعتبار کیف کے قوی اور مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ عدم اختلاط کے باوجود سابقہ وحی کی خبر دینا ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے۔ اور پھر اہل ایمان کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ہم نے صحیح طریقہ چن لیا ہے، ہم نے ایمان جو لایا ہے یہ صحیح طریقے سے لایا ہے، فخر کرتے ہیں اپنے ایمان پہ۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانہ میں دوسری توجیہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا مضمون نازل ہوتا ہے اس پر اہل ایمان ایمان لاتے ہیں، پھر ایک فرد کی تصدیق بڑھ جاتی ہے، تو اس سے بے اعتبار کمیت کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی توجیہ بے اعتبار کیف کی ہے، دوسری توجیہ بے اعتبار کم کی ہے۔ اور ابھی آئیے یرتابہ کی طرف، فرمایا کہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ یرتابہ کو تاکید کے لیے بڑھایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس بات یقین اور نفی شک دونوں کی تصریح ہو جائے، مومنین کی بھی ہو جائے، اہل کتاب کی بھی ہو جائے۔ لیکن یہاں مرض میں دو احتمال ہے۔ ایک تو شک، کیونکہ ظہور حق کے بعد بعض جاہد ہوتے ہیں، جب حق ظاہر ہوتا ہے تو بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض لوگ متردد ہو جاتے ہیں، بعض لوگ صاف ستھرے انکار کرتے ہیں ابو جہل کی طرح، بعض لوگ متردد ہوتے ہیں، شک میں پڑتے ہیں۔ تو اہل مکہ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو شک میں پڑے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مرض بمعنی نفاق ہے، اور قرآن کی دوسری آیت ہے اس کی تائید بھی کرتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ تو پھر اس میں پیشن گوئی ہے کہ مدینہ منورہ میں منافق ہوں گے، اور ان کا یہ قول ہوگا کہ مومنین اور اہل کتاب کے اثبات و شک کو جدا جدا اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کا یقین، نفی اور شک جو ہے وہ لغوی ہے۔ اہل کتاب کا جو شک ہے وہ لغوی عرفی معنی کے اعتبار سے ہے، جبکہ مومنین کا جو شک ہے وہ شرعی ہے، وہ جستجو کرتے ہیں۔ بہت سارے سوالات کیے ہیں صحابہ نے، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک ماذا ينفقون۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں بھی دو احتمال ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانہ میں بھی دو احتمال ہے، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ میں بھی دو احتمال ہے، اور پھر وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اس میں بھی احتمالات بن جاتے ہیں اور اس کی توجیہات ہے۔
وما جعلنا اور نہیں رکھی ہے ہم نے عدتہم ان کی گنتی الا فتنةً مگر آزمائش ہے للذین کفروا ان کے لیے جو کافر ہے لیستیقن الذین تاکہ یقین کر لے الذین اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے ویزداد الذین اور مزید بڑھ جائے الذین آمنوا ایمان والے ایمانا ایمان میں اعتبار کیف کے یا بے اعتبار کم کے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اور نہ شک میں رہے الَّذِينَ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے والمؤمنون اور مومن لوگ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ اور تاکہ کہے الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ جو وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے والکافرون اور کافرون ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس مثال سے سورہ بقرہ میں فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.